نادیہ کی شادی دھوم دھام سے وکاس کے ساتھ ہوئی۔ اب اس شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب نادیہ کی ساس نے اٹھتے بیٹھتے نادیہ کو طعنے دینا شروع کر دیے۔ میرے بیٹے کی تو قسمت پھوٹی تھی جو یہ منحوس میرے بیٹے کے پلے پڑ گئی۔ کبھی کہتی وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب ہم اسے بیاہ کر گھر میں لائے۔ دن رات نادیہ کو یہی باتیں سننے کو ملتی۔ نادیہ ایک صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ باتیں سن کر چپ رہتی، کبھی جواب نہ دیتی۔ نادیہ کی ایک نند بھی تھی جس کا نام راحیلہ تھا۔ راحیلہ کو تو ویسے ہی خدا واسطے کا بیر تھا نادیہ کے ساتھ۔ ساس ایک بات کہتی تو راحیلہ 4 باتیں کرتی کہ ہائے امی جان، آپ تو اپنے پوتے کی شکل دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ راحیلہ کی یہ باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی۔ ایسا کر کے راحیلہ کو بہت خوشی ملتی۔ اب شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ نادیہ اور اس کا شوہر مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے، پیروں فقیروں کے پاس بھی گئے، جس نے جہاں کہا وہاں گئے۔ کبھی نادیہ ساس اور نند کے ساتھ جاتی تو کبھی شوہر کے ساتھ۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ اب 4 سال ہو گئے تھے۔ اب راحیلہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ بھائی کی دوسری شادی کر دیں۔ امی کو بھی راحیلہ کی یہ بات بہت پسند آئی اور وہ اپنے بیٹے وکاس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی کہ دوسری شادی کر لو، میں پوتے یا پوتی کا منہ دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ جب راحیلہ اور اس کی امی وکاس کے ساتھ دوسری شادی کی بات کرتی تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ ان روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے وکاس تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن پھر یہی موضوع زیر بحث تھا اور وہ اس قدر طول پکڑ گیا۔ وکاس بہت غصے میں تھا۔ اسی دوران راحیلہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ نادیہ کو طلاق دے دو۔ وکاس پہلے ہی بہت غصے میں تھا۔ راحیلہ کی بات اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وکاس نے بنا سوچے سمجھے غصے میں آ کر نادیہ کو طلاق دے دی۔ اب راحیلہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ خبر سن کر نادیہ کی امی آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میری بچی کے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر وکاس نے دوسری شادی کرنی تھی تو وہ کر لیتا، لیکن میری بیٹی کو طلاق نہ دیتا۔ کچھ مہینوں کے بعد وکاس اور راحیلہ کی شادی ہو گئی۔ اب راحیلہ کی شادی کو بھی 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ راحیلہ کی ساس نے بھی اسے طعنہ دینے شروع کر دیے اور اس کا جینا محال کر دیا۔ اب راحیلہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ راحیلہ کی ساس نے بھی اپنے بیٹے سے یہی مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور راحیلہ کو طلاق دے دی۔ ادھر راحیلہ کے بھائی وکاس کے ہاں 3 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بھی اب نارمل۔ اب راحیلہ کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو چکا تھا جو اس نے نادیہ کے ساتھ
کی تھی۔ وہ رو رو کر روز اپنے رب سے معافی مانگتی، اور ایک دن اسے نادیہ کا خیال آیا کہ مجھے نادیہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ نادیہ کی امی کے گھر گئی تو نادیہ کی امی نے بتایا کہ نادیہ کی شادی ہو چکی ہے۔ راحیلہ نے نادیہ کے سسرال کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر جا پہنچی۔ نادیہ نے دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی کھڑا تھا۔ راحیلہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ نادیہ نے کہا، یہ میرے شوہر کا بیٹا ہے۔ جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو یہ 1 دن کا تھا، اسی وجہ سے اس بچے کے باپ یعنی میرے شوہر عمر نے مجھ سے شادی کی۔ اب یہ بچہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے اور میں بھی اسے ایک ماں کا پیار دے رہی ہوں۔ اللہ نے میری جھولی خوشیوں سے بھر دی ہے، کیونکہ عمر بہت اچھے انسان ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ یہ باتیں سن کر راحیلہ نے رونا شروع کر دیا اور نادیہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ نادیہ نے راحیلہ سے کہا کہ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی تمہیں بد دعا دی۔ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا اور اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اس کے اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔